السلام علیکم خواتین و حضرات. اپنے ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ پیش خدمت ہے آج کا حسب حال, اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین, ابھی ایک دو دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہے اور آپ کا سینہ لازماً پاکستانی ہونے کے ناطے چوڑا ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ایک بچے نے بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے ہر دفعہ, ہر سال, ہر امتحان میں کوئی نہ کوئی بچہ پہلی پوزیشن لیتا ہے. مگر یہ جو میں سینہ چوڑا ہونے کی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس دفعہ بھائی صاحب فرسٹ آئے ہیں بی اے میں, وہ تندور کے اوپر محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں سے خود اپنی فیس ادا کرتے رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں اور ساتھ کام محنت بھی کرتے رہے ہیں. ان کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام کو سجانے کے لیے, اس کی عزت بڑھانے کے لیے, چونکہ ایسے ہی لوگ اب رہ گئے ہوئے ہیں جو اس ملک کی اور ہماری عزت بڑھائیں گے. باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم جی محسن صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیں. اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ لوڈ شیڈنگ میں آپ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں, آپ نے پہلی پوزیشن کیسے حاصل کر؟ بس اللہ کا کرم ہے, پاکستانیوں نے اس کا علاج بھی تو کوئی ڈھونڈ رکھا ہے. جیسا کہ ایمرجنسی لائٹ ہے وہ مجھے جو ہے نا اس میں ہیلپ. ایمرجنسی لائٹ میں پڑھتے رہے؟ جی بالکل. واہ 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 واہ. دیکھو یہ رہا, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لوڈ شیڈنگ سے مت ماری گئی ہوئی ہے ساری قوم کی, اور انہوں نے دیکھو ایمرجنسی لائٹ میں پڑھ پڑھ کے تو بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. کیوں پھر ہے نا یہ پورے زبردست عزیز جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نام کا ہی محسن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قوم کا بھی محسن ہے, ہمارے پورے معاشرے کا بھی محسن ہے. پچھلے کئی برسوں سے جس طرح ہمارا ملک اور ہماری قوم مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, ہر طرف سے ہمیں تانے سہنے پڑ رہے ہیں, تو اس طرح کے جو امید کے دیے ہیں یہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں, ہمارا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں. اور پچھلے اللہ کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ جب مایوسیوں کی بھی ایک طرف انتہا ہے, تو پچھلے 2-4 برسوں کے دوران دیکھو کہ تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اس طرح کے دیے دیے ہیں جو جن کے روشن ہونے سے ہمیں یعنی امید کی کرنیں نظر آئیں. میں تو یار کہتا ہوں کہ اپنے سارے اگلی نسل کے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کچھ بھی کسی بھی حوالے سے بڑی تنگ دستی میں اللہ نہ کرے یا بڑے مشکل حالات میں بھی کچھ نہ کچھ کامیابی ایسی حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فخر ہونے لگے. یہ اس حوالے سے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے محسن صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ تندور پہ روٹیاں لگانے کا کام بھی ساتھ کرتے تھے, ساتھ پڑھتے بھی تھے, تو کتنی دیر ڈیوٹی دیتے تھے وہاں پہ؟ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا. اچھا, اس میں اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ آپ کو فیس چیز نہیں, ساتھ میرا بھائی بھی تھا نا, وہ بھی سپورٹ کرتا تھا اکثر. اگر مجھ پر برڈن زیادہ ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو نا پڑھیں جا کر, میں ڈبل کام کروں. تو محسن اس دوران رہتے کہاں تھے آپ؟ انہی مزدوروں کے کمرے میں. اچھا, یعنی وہ تمام مزدور جو وہاں پہ تندور پہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ ہی آپ رہتے تھے؟ ان کے ساتھ ہی رہتا, ایک ہی کمرے میں. ایک ہی کمرے میں. اور وہ کمرہ کہاں تھا؟ تندور کے ساتھ تھا؟ جی ساتھ ہی تھا, اسی اسلام پور. اور آپ بھی انہی مزدوروں میں رہتے تھے؟ جی انہی مزدوروں. تو پڑھتے کیسے تھے پھر اسی کمرے میں مزدور بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس وہ سوئے ہوتے تھے یا باتیں کر رہے ہوتے, میں ایک کارنر میں, میری بکس بھی تھی اور میں ایک کارنر میں پڑھا رہتا تھا, ایک نکر میں بیٹھ کے اپنا پڑھتے رہتا تھا اپنی. تو ادھر انہوں نے کوئی ٹی وی شیوی بھی لگایا ہوگا؟ جی جی ضرور. تو ٹی وی دیکھنے کا بھی دل نہیں تھا کرتا تھا, لیکن جب آپ کو دیکھتا تھا تو ایسے کر لیتا. یار یہ لگتا ہے کہ یہ محسن تھوڑا تھوڑا میرے خلاف ہے. ٹاپ جو کیا ہوا اس نے. بڑی بات ہے یار, کمرے میں ٹی وی بھی چل رہا ہو اور بندہ دیکھو نا کنسنٹریشن, اپنی توجہ پڑھائی کی طرف پوری رکھنا, اپنے ٹارگٹ پر مرکوز رکھنا, بڑی بات. اپنا حافظ آباد سے آپ کا تعلق ہے؟ جی حافظ آباد کا گاؤں میاں رحمہ سے تعلق ہے. تو یہ پڑھنے کے لیے اور یہ مزدوری کرنے کے لیے آپ لاہور آ گئے؟ جی پڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن ساتھ اور بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے اپنی فیس چیز کے لیے, کمرے کے کرائے کے لیے محنت بھی ساتھ کرتے رہے ہیں. کیا بات. آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کر دیا تھا مالی مشکلات کے باعث. اس دوران کبھی کوئی جاب واب بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا جی 5,000 6,000 7,000 روپے آئے دن جو جابز کی ہیں, لیکن چھوڑ دیتا تھا. اچھا, کیونکہ ذہن میں کھٹکا سا رہتا تھا کہ پڑھ لو, کام آئے گی پڑھائی. تو بس وہ جاب کرتا تھا, 6ٹے دن 7ویں دن چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا کہ پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے. وہ 1-2 سال ایسے ہی گزار دیے ہیں. آپ کو یقین تھا کہ آپ اتنے سارے نمبر حاصل کر لیں گے؟ جی الحمدللہ. گرمی سے جب لاہور کے لیے نکلا تھا تو پہلے جو نا ٹارگٹ بنایا تھا کہ یہ بکس ہے میری
اور ان میں سے اتنے مارکس لینے ہیں مجھے. تو ہر بکس کے سامنے میں نے مارکس نوٹ کیے کرتا گیا تھا, اور جب ٹوٹل کیے تھے تو 690 تھے. تو الحمدللہ لاہور چلا آیا تھا اور محنت کرتا رہا ہوں, اور آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 688 آئے ہیں, 2 نمبر کم ہے, لیکن آئی تھنک زبردست, یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا ہدف لکھ کے آیا تھے. 690 اور 688 مارکس حاصل کیے. 2 نمبر کم صرف, اور وہ بھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. ٹی وی نہ لگا ہوتا تو وہ 2 بھی آ جانے تھے. ماشاءاللہ. ہائے 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 ہائے, وہ لکھ کے جو آ گیا تھا جی پین کے ساتھ کے 690 نمبر لینے ہیں, اس نے لے لیے. کیا وہ خوبصورت پین ہوگا اور کتنا مضبوط پین ہوگا وہ. یار وہ پین ہی مجھے دے دو محسن. تم نے کیا کرنا ہے یار؟ میں نے اس کے ساتھ لکھنا ہے کہ میں ایک دن دانشور بنوں گا. تو اپنا محسن صاحب, یہ آپ نے پہلے ایف اے کیا پھر بی اے کیا, یا بیچ میں جو گیپ تھا اس میں کچھ اور بھی کیا, کوئی ڈگری لی؟ بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ سٹارٹ کی تھی, لیکن وہ نہیں پڑھ سکا تھا تو وہ وہیں چھوڑی. سوچا بھی یہ یار بات ہوئی نا کہ راستہ بدل لیا, ہمت نہیں آ رہی, راستہ بدل لیا, اور الٹیمیٹلی آج اتنا بڑا ہمت نہیں آ رہی. بس وہ ایک جیسے دریا بہتا ہے نا, تو وہ چٹانوں سے ٹکراتا ہوا بہتا جاتا ہے, کبھی پانی اس میں رکا تو نہیں, بہتا ہی جاتا ہے, راستہ بناتا جاتا ہے. جہاں تھوڑی سی اسے سوراخ نظر آتی ہے وہ راستہ جو ہے نا اس میں سے گزر جاتا ہے پانی. اچھا محسن, تو میں نے بھی بس شوق تھا. جی الحمدللہ بہت شوق تھا. میٹرک میں کرکٹ کھیلی تھی, فٹ بال کھیلی تھی, لیکن جب کالج میں گیا تو وہاں باسکٹ بال اور ہینڈ بال کھیلی تھی. اور الحمدللہ ہینڈ بال میں جو ہے نا وہ باسکٹ بال دونوں میں 2 دفعہ پنجاب میں گولڈ میڈلسٹ تھا ٹیفٹا بورڈ کی طرف سے. اور پاکستان میں جو ہے نا پورے میں سلور میڈلسٹ تھا, وہ 3rd پوزیشن آئی تھی میری. تو اتنے اچھے سپورٹس مین ہونے کی وجہ سے تو آپ کو کوئی نوکری بھی مل سکتی تھی. جی بالکل, واپڑا میں ہوئی تھی, لیکن وہ ساتھ جو ہے نا برائب مانگتے تھے, رشوت مانگتے تھے. سپورٹس بیس پہ نوکری دینے کے لیے واپڈا والے رشوت مانگتے. کتنی رشوت مانگتے تھے؟ 2 لاکھ. لیکن میرے لیے تو 2000 بھی جو ہے نا وہ امپوسیبل تھا. بس دیکھ لو پھر تمہاری بات دعا سے ہی ان کی بجلی بھی مک گئی ہے. اچھا محسن, آگے کیا پلانز کیے ہیں, کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے؟ ایم اے انگلش کرنا ہے, اور انشاءاللہ سی ایس ایس کی ایگزام جو ہے نا انشاءاللہ کر جاؤ گے یار. بی اے میں ماشاءاللہ تم نے ٹاپ کیا ہے. ایم اے انگلش تمہارے آگے کیا چیز ہے؟ ویسے اگر کوئی ٹیوشن کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر لیا کرنا, انگریزی تو میں سیدھی کرا دوں گا. آپ کی انگریزی میں سنتا ہوں کافی سیدھی ہے. چلو کہیں اور سے پڑھ لینا, کوئی ایسی بات نہیں ہوتا ہے, اس طرح ٹیچر تو مل ہی جاتے ہیں اکثر. اچھا محسن, یہ بتاؤ کہ اس سارے سفر کے دوران جب آپ تیاری کر رہے تھے, کوئی کمزور لمحہ تو آیا ہوگا جب آپ نے ہمت ہار دی ہوگی؟ جی بہت سے, 1-2 دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے جو ہے نا بہت, جب میں نے ہمت بھی ہار بیٹھا تھا کہ میں کالج جانا ہی چھوڑ دیا تھا, کہ میں نے پڑھائی دینی چھوڑا ہے. لیکن پتہ نہیں پھر 3 دن بعد میں خود ہی جو نا کالج چلا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں جانے لگا, اور مجھے محنت کرتا تھا زیادہ, مجھے جو بخار ہو گیا. 10-12 دن جو ہے نا بخار نے اپنی کسر نکالی, پھر ٹھیک ہو گیا, پھر ماہ بعد بخار, پھر ٹھیک ہو گیا, پھر 1 ماہ بعد, تو 4 ماہ میں مجھے 4 دفعہ جو ہے نا بخار ہے. یعنی بیماری کے خلاف مسلسل لڑتے رہے. نہیں, یہ محسن صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو بی اے کا ایگزام ہے, اس سے پہلے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا, اس میں بھی 10 دن بیچارے پڑے. 10 دن پہلے ایگزام سے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا. مگر تم یہ دیکھو یار, میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی بچے ایسے بہانے لگا رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہو تو کہنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے پاس ہو جانا تھا اگر میری طبیعت خراب نہ تھی. وہ دیکھو 10 دن اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے, ٹائیفائیڈ میں پڑے رہے ہیں, اور اس کے باوجود یونیورسٹی ٹاپ کر لی. یار تم ذرا اس نوجوان کی عزم و ہمت دیکھو, اس کی مشکلات دیکھو کہ شدید گرمی, ٹائیفائیڈ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالی مشکلات کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, تندور پہ مزدوری کر رہے ہیں, اور پھر رات کو ایک ایسی جگہ, ایک بالکل ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر دیگر 16-17 مزدور بھی ساتھ رہ رہے ہیں, اور ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, اور اس دوران یہ بچہ جو ہے یہ اپنی کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے. یا میرا خیال ہے کہ ناقابل یقین, سمپلی انبلیویبل. اچھا محسن صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, باخدا یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, آپ نے ادھر میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے ہمارے پروگرام کی بڑی عزت بڑھائی ہے. ہم سب کی بہت عزت بڑھائی ہے, آپ کی بہت مہربانی, آپ تشریف لائے ہیں. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا ہوتا ہے, مہمان آتے نہیں اکثر, تو آپ جیسے بندے کو بلانا ہمارے لیے بڑا فخر ہے اور بڑا اعزاز کی بات ہے. جاتے جاتے ذرا پلیز کوئی ایسی بات بھی کر دیں جو ہمارے بچوں کے لیے بھی نصیحت ہو اور ان کا بھی حوصلہ بڑھے پڑھائی کے لیے. بچوں کو جو ہے نا اپنا جذبہ جوان رکھنا چاہیے,
اور ہر وقت جو جس طرح پانی حرکت میں رہتا ہے نا اس طرح حرکت میں رہنا چاہیے. جیسا کہ اقبال فارسی میں کہتا ہے در ای دریا چوں موج بے قراروں گر خود نہ پیچم نیستم من. محسن صاحب میں یہ آپ کا شعر سمجھ تو گیا ہوں, ذرا ان لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ بتا دیں. مطلب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جس شخص میں کچھ کرنے کی لگن نہیں ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے. یا اللہ خیر بس کریں, اب ڈرانے والی باتیں تو نہ کریں, میں سمجھ گیا ہوں اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ اب میں بھی محنت کیا کروں گا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.